جب تک انسان آتے رہیں گے، لاسٹ انسان کے پیدا ہونے تک اب یہی قرآن چلے گا اور یہی اسلام چلے گا، اور ہمارے نبی کی لائی ہوئی شریعت جو وحی کے ذریعے مقرب اور معزز اور سید الملائکہ کے ذریعے جو وحی کے ذریعے ہم تک شریعت پہنچی ہے، یہی شریعت اب قیامت تک چلے گی۔ اب کوئی نئی شریعت، کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب، کوئی نیا طریقہ، کوئی نئی کتاب، کوئی نیا نبی آنے والا قیامت تک نہیں ہے۔ اسی کتاب پر، اسی نبی پر، اسی شریعت پر یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ جس دن اس شریعت کو ماننے والا یا شریعت کو جس نے بھیجا ہے، جس کی شریعت ہے، جس کے یہ احکامات ہیں، یعنی اللہ تعالی، جب تک اس کا نام لینے والا ایک بھی باقی رہے گا، یہ دنیا اللہ چلاتا رہے گا، اور جب وہ ایک ختم ہو جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ قیامت تک کا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور اسی حساب سے دنیا چل رہی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ اسلام کے اوپر کس طریقے سے لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بھی دیگر صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں کتنی گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ معلومات نہ ہونے کی بنا پر، جانکاری نہ ہونے کی بنا پر، صحیح علم نہ ہونے کی بنا پر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب وہاں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ چونکہ ایمان والے ہیں، نبی والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، حضرت عائشہ سے محبت کرنے والے ہیں، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم ان سب کی زندگی کو پڑھیں، یا کم سے کم اس کے بارے میں صحیح طریقے پر جانکاری حاصل کریں، چاہے جس طریقے سے ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ہمیں اور آپ کو اخلاق سکھائے ہیں، بولنے کا ادب اور تمیز سکھائے ہیں، جو حکمت ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے، اس حکمت کے ساتھ ہم لوگوں کو سمجھائیں، وہاں تک صحیح جانکاری پہنچائیں۔ اگر یہ ماحول بن گیا تو پھر انشاءاللہ اس دین کا پھر وہ بول بالا ہوگا جو صحابہ کرام کے دور میں تھا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرتا ہے جتنا کہ دبایا جائے۔ یہ تو ابھرنے والا دین ہے، یہ تو خوب ابھرتا ہے، جتنی مخالفت کی جائے یہ اتنا ہی اونچا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ جب ہمارے دین کا، مذہب اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں تھا، اسلام کا پرچم صحابہ کرام نے دنیا کے ہر خطے میں لہرا دیا تھا۔ آج ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمیں صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے، دین پر صحیح عمل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ انگلیاں ہمارے عمل پر اٹھاتے ہیں، اسلام پر نہیں اٹھاتے۔ لیکن چونکہ ہماری نسبت، ہمارا تعلق اسلام سے جڑا ہوا ہے، تو ہمارے اوپر جب انگلی اٹھتی ہے، ہمارے کردار اور اعمال پر اٹھتی ہے، تو اسلام پر خود بخود انگلی اٹھ جایا کرتی ہے۔ یعنی ہم ذریعہ بن رہے ہیں اسلام کے اوپر انگلی اٹھوانے کا۔ الغرض، اب میں جس موضوع پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شادیاں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کم عمر میں نکاح۔ آپ کی سیرت کے متعلق تو میں نے من جملہ موٹی موٹی باتیں کہہ دی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 11 شادیاں کی، 11 شادیاں کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ چہیتی بیوی ہیں کہ جو باکرہ تھی، یعنی ابھی ان کا نکاح کسی سے نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، کم عمری میں ہوا، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنے بڑے نبی، اللہ کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ،
پھر اتنے کم عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا؟ اس کی جانکاری ہمیں اور آپ کو خوب ہونی چاہیے۔ کیوں؟ یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ کیوں نکاح کیا؟ کیا وجہ تھی؟ 11 شادی کیوں کی؟ ہمیں اور آپ کو ایک وقت میں 4 شادی کی اجازت ہے، 4 بیوی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 11 کی اجازت دی تھی۔ بس سب سے بڑا مسئلہ کا حل یہی ہے کہ اللہ نے اجازت دی، ہمارے نبی نے شادی کی۔ حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آرڈر بھیجا، حضرت جبرائیل وحی لے کر کے آئے، حضرت عائشہ سے حکم دیا کہ آپ ان سے نکاح کیجئے۔ حضرت عائشہ کا باضابطہ حضرت جبرائیل نے فوٹو دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہے وہ لڑکی، یہ ہے وہ عورت جس سے آپ کی شادی ہوگی، جس سے آپ کا نکاح ہوگا۔ اب آپ کہیں گے تصویر تو حرام ہے، پھر اللہ نے کیسے دکھایا؟ وہ عالم الغیب کا معاملہ ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 شادی کی اجازت کیوں دی؟ وہاں اللہ اور رسول اللہ کی بات ہے، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ پھر اعتراض اگر کریں گے تو پھر قبر میں عذاب کہاں ہوتا ہے؟ آپ قبر نکال کر دیکھیں، کہاں ملے گا آپ کو سانپ اور آگ؟ لیکن قبر کا عذاب برحق ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ شریعت تو اسی کا نام ہے کہ ہم جس چیز کو اللہ کے پاس سے، حضور سے لیں، جو حدیث اور قرآن میں ہے، اس کو مان لیں۔ مان لینے کا نام اسلام ہے۔ جس نے نہیں مانا وہ اسلام کے خلاف عمل کر رہا ہے، اسی کا نام کفر ہے، انکار ہے۔ اس نے انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر کے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری جتنی شادیاں ہوئی ہیں بغیر وحی کے ایک بھی شادی نہیں ہوئی، تمام نکاح، تمام شادیاں وحی کے ذریعے سے ہوئی۔ اللہ نے آسمان پر یہ نکاح طے کیا اور پھر زمین پر یہ رشتہ ہمارا باندھا گیا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ہمارے آقا جو بات کہتے تھے وہ تو گناہوں سے معصوم تھے، پاک تھے، گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہمارے آقا نے زبان سے جو بات کہی وہ حدیث ہے، جو کام کیا وہ سنت ہے۔ بعض سنتیں مؤکدہ ہیں جس کی تاکید کی، بعض غیر مؤکدہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن تاکید نہیں کی۔ گناہوں سے معصوم ہے، پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کے نفس میں حرص، لالچ اور شہوت کا خیال آ ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کی عمر 25 سال ہے، نوجوان ہیں، اور آپ شادی کر رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جس کی عمر 40 سال ہے، جس کے پہلے 2 شوہر گزر چکے ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو خواہش ہوتی تو آپ کو مکے کے بڑے بڑے سردار کی طرف سے بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیوں کا آفر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے، اگر مال کی حرص ہوتی تو بڑے بڑے مالدار کے گھر سے آپ کا رشتہ آ رہا تھا، بہت خوبصورت خوبصورت لڑکیوں سے آپ کا رشتہ آ رہا تھا، آپ ان میں سے کسی کو قبول کر لیتے، لیکن آپ نے کس کو قبول کیا؟ حضرت خدیجہ جو آپ سے عمر میں 15 سال کی بڑی ہے، پہلی شادی۔ اور پھر جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور اولاد، ساری اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، 4 بیٹی 2 بیٹے، ساری اولادیں حضرت خدیجہ سے۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ زیادہ شادی میں حکمت اللہ کی طرف سے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کا مزاج الگ الگ تھا۔ امت کو تعلیم دینا تھا، سکھانا تھا کہ نبی کی زندگی چونکہ مکمل ہے، قیامت تک کے لیے انسان کے لیے وہ نمونہ تھے، اسی لیے اللہ کو یہ بتلانا تھا کہ دیکھو ہر طرح کے مزاج کی عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر دکھایا۔ ایک وقت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور تمام فیصلے بھی کر رہے ہیں، ایمان کی دعوت و تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اور مختلف ذہن، الگ الگ دماغ رکھنے والی، ان میں کچھ سخت دماغ کی بھی تھیں، کچھ نرم دماغ کی بھی تھیں، سب کو 11 بیوی کو ایک ساتھ رکھ رہے ہیں، سب میں برابری کا معاملہ کر رہے ہیں، اور بالکل شریعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر کے دین اسلام کی وہ تبلیغ فرمائی، اور صحابہ کرام کی وہ ٹریننگ اور تربیت فرمائی کہ 23 سال کی اس قلیل مدت میں، اس تھوڑی سی مدت میں قیامت تک کی تاریخ یاد رکھے گی کہ ایسا نہ کوئی آیا اور نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک ایسی لڑکی، ایسی عورت، ایسی بیوی ضروری تھی جو باہر کی آب و ہوا سے پاک ہو، جس کا ذہن صاف و شفاف ہو۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا بڑی عمر کی بیوی تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ ضرورت تھی ایک ایسی بیوی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو محفوظ کرتی، ریکارڈ کرتی، اور پھر آگے اس علم کو پھیلاتی، چونکہ عورتوں کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں میں بیٹھ کر تبلیغ نہیں کر سکتے، تو اس کے پاس رہنے والی کوئی صاف ذہن کی، جو ابھی دنیا کے ماحول میں، جو ابھی ماحول اور معاشرے میں بہت زیادہ نہ گھلی ملی ہو، اور اس کا ذہن اور دماغ بالکل صاف ہو، بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کے علم کو دیکھے، سیکھے، اور پھر وہ علم آگے تک پہنچائے۔ اس چیز کی، اس بات کی، اس کام کی ضرورت، تو اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کی تکمیل فرمائی۔ اس وقت عرب کی آب و ہوا ایسی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال میں ہی بالغہ ہو گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور حضرت عائشہ کی رخصتی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کوئی اولاد نہیں، اور آپ نے کبھی کسی بیوی کے درمیان ناحق اور ناحق فیصلہ نہیں کیا، ہمیشہ عدل کے ساتھ کام لیا، برابری کے ساتھ کام لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، لیکن ہر ایک کے درمیان آپ نے برابری کا معاملہ فرمایا۔ امت کو آدھا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملا۔ حضرت عائشہ کی ذہانت اتنی ذہین تھی کہ ایک مرتبہ گڑیوں سے کھیل رہی ہے، گھوڑا بنائی، مٹی کا گھوڑا، اس میں پر لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے، دیکھا کہ گھوڑے میں پر لگا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کو پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ گھوڑے میں بھی پر ہوتا ہے؟ کیا کہتی ہے حضرت عائشہ؟ یا رسول اللہ، آپ نے ہی کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے میں پر تھے۔ کتنی ذہین، ایک ایک بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ کرنے والی، اور امت کو جو علم پہنچا ہے، آدھا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پہنچا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے اس وقت کے علماء جو تابعین تھے، تابعین تھے، صحابہ سے علم سیکھنے والے یا حضور سے علم سیکھنے والے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر کے اپنے مسائل کو حل کراتے تھے۔ اگر کسی معاملے میں، کسی حدیث میں ڈسکشن ہوتا، اختلاف ہو جاتا، وہ صحابی کہتے کہ یہ حدیث اس طرح ہے، وہ صحابی کہتے یہ حدیث اس طرح ہے، تو فیصلہ حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتا ہے۔ فیصلے کے لیے صحابہ کرام اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، ڈائریکٹ حضور سے علم حاصل کیا کرتے تھے، وہ بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ نے بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ اور تربیت لی تھی، اور ذہن اس قدر تیز تھا کہ جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی وہ فوراً ذہن میں ریکارڈ کر لیتی تھی۔ اگر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
کہ نکاح میں یہ حکمت نہ ہوتی، اللہ کا یہ حکم نہ ہوتا تو امت آدھے علم سے محروم ہو جاتی۔ ہم تک جو عورتوں کے مسائل پہنچے ہیں، عورتوں کے بارے میں جو احکامات پہنچے ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہنچے۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقویٰ میں، ورع میں سب سے اعلیٰ، جبرائیل جس کی تعریف کرے، جس کو سلام پیش کرے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کو اللہ نے سلام کہا۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بیٹھے ہوتے، لیٹے ہوتے، حضرت جبرائیل وحی لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہو جایا کرتے تھے۔ کیا مقدس مقام ہے حضرت عائشہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جب آپ پردہ فرمائے، اس وقت بھی آپ کا سر، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کے گود میں تھا۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن ہوا، جہاں ابھی روضہ مبارکہ ہے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ اور کمرہ۔ یہ ہے مقدس مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور موٹی سی بات، دو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ سے نکاح ہوا کم عمری میں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم کے سامنے مومن کچھ نہیں کر سکتا، اس میں دماغ لڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ذرہ برابر اگر اللہ کے حکم میں ہم نے اپنے دماغ کو دخل کیا، یاد رکھیے اس میں شک و شبہ پیدا ہوگا، شیطان اس میں شک و شبہ پیدا کرے گا، وسوسہ ڈالے گا اور ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ تھی، اس سے وہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے زمانے میں کوئی عیب نہیں تھا، چھوٹی عمر میں اس وقت شادیاں ہوتی تھیں، اگر یہ بات عیب کی ہوتی تو اس وقت ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، مکے کے بڑے بڑے سرداران اور کفار جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے رہتے تھے، ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی نکال کر کے عوام میں مشہور کر دیا کرتے تھے، وہ کفاران مکہ، وہ سرداران مکہ، اور وہ لوگ اس بات کو اتنا واویلا اس بات پر مچاتے اور اس کو اتنا مشہور کر دیتے، لیکن آپ نہ کبھی سنے ہوں گے اور نہ کوئی کسی کتاب میں، تاریخ میں یا کہیں پر حدیث میں دکھا سکتا ہے، ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی کہ اس وقت حضرت عائشہ سے جو نکاح ہوا یا رخصتی ہوئی، کسی نے بھی کوئی اشکال کیا ہو، اعتراض کیا ہو، سوال کیا ہو، کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی۔ اگر اس زمانے میں یہ عیب ہوتا تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوتا۔ بہت سارے معاملے میں اعتراض ہوئے۔ آپ کا ایک منہ بولا بیٹا تھا حضرت زید، اس کی بیوی تھی، طلاق ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح کر لیا۔ عرب کے لوگ اتنے کودنے لگے، اتنے اچھلنے لگے، اتنے واویلا مچانے لگے، اتنا شور کرنے لگے کہ دیکھو جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا محمد نے، اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ لیکن منہ بولا بیٹا شریعت میں حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے، اور اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے اگر وہ طلاق دے دے۔ منہ بولا بیٹا ایسے ہی ہم نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا بول کر کے کہ تم ہمارے بیٹے ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا لے پالک بیٹے تھے، اس کی بیوی سے نکاح کیا۔ عرب کے لوگوں نے خوب شور اور ہنگامہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہنے لگے کہ میں اب اس سے رک جاؤں گا، میں اس کو طلاق دے دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اے نبی آپ اس چیز کو حرام نہیں کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے آپ پر حلال کر دیا ہے۔ یہ نکاح حلال ہے، جائز ہے، آپ کو رسم اور رواج مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عرب کے اندر جو غلط رسومات تھے، جو غلط رواج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ اے نبی آپ اس کو نکاح میں رکھیے، آپ کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ پر حلال کیا ہے، اس لیے آپ اس کو نکاح میں رکھیے، آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے۔ عرب کے لوگ جتنا شور کرتا ہے کرنے دیں۔ اگر یہ عیب ہوتا تو اس زمانے میں حضرت عائشہ کے نکاح پر کتنا شور ہوتا یہ آپ خود غور کر سکتے ہیں، لیکن کہیں ذرا برابر کوئی بات نہیں۔ اور حضرت عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئی تھی، بالغہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خود اپنی رضامندی سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کی۔
انشاءاللہ اسی ٹاپک پر مزید پھر آگے تفصیل سے گفتگو ہوگی، تاکہ آپ حضرات کی جانکاری میں بھی وہ باتیں آ جائیں جو آپ سن نہیں پاتے ہیں یا آپ پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو نفرتیں پھیل رہی ہیں ہمارے مقدس نبی اور مقدس اماں پاکیزہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی صحیح جانکاری دے، سیکھنے کی توفیق دے اور ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں۔